السلام علیکم، امید کرتی ہوں میرے تمام ویورز ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ ون آف دا پاکستانی ڈرامہ سرے راہ از پروموٹنگ LGBT رائٹس، اور اس قسم کے ایکشنز کی پروموشن در حقیقت 3 چیزوں کے خلاف ہے۔ نمبر 1 اللہ کے قانون کے خلاف، نمبر 2 پاکستان کے قانون کے خلاف، اینڈ نمبر 3 انسانی فطرت کے خلاف۔ اس ڈرامے میں ایکچولی ایک طرح سے قوم لوط کی پریکٹسز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، جس میں ایک باپ کریکٹر اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہے کہ بیٹا جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو تمہاری مرضی ہے کہ تم بابا کی طرح بنو یا پھر اپنی ماما کی طرح۔ تم جو بھی بننا چاہو گے اپنے بابا کو اپنے ساتھ پاؤ گے، کیونکہ تم اپنے حقوق میں آزاد ہو اور جو چاہے بنو۔ میں وہ کلپس آپ کو دکھاتی ہوں، پھر مزید اس پر بات کریں گے۔ کا دل چاہے گا کہ آپ بابا کی طرح کپڑے پہنو، باتیں کرو، مرد بن کے رہو، اور بابا کی طرح آفس جاؤ، بہت سارے پیسے کماؤ۔ اور شاید کبھی یہ بھی ہوگا کہ آپ کا دل چاہے گا کہ آپ امی کی طرح کلرفل کپڑے پہنو، بہت سارا میک اپ لگاؤ۔ یہ دونوں باتیں بالکل بری نہیں ہیں بیٹا، آپ جیسے بھی رہنا چاہو گے میرے بیٹے رہو گے۔ 2018 میں پاکستان میں ٹرانسجنڈر کا ایک قانون پاس ہوا تھا، جس میں اکارڈنگ ٹو ہیومن رائٹس انسٹیٹیوشن ایک انسان کی فزیکل اپیرنس اس کے جینڈر کو ڈیفائن کرے گی، نہ کہ اس کی انٹرنل فیلنگز۔ پھر یہ کیسے پاسبل ہے کہ بڑے ہو کر تم جو مرضی بن جانا؟ اسلام نے بھی ہمیشہ ایک مرد اور ایک عورت کی بات کی ہے، اور تیسرا کوئی بھی جینڈر اسلام آئیڈینٹیفائی نہیں کرتا، مگر انفارچونیٹلی ہمارے ہاں بھی ویسٹ کے ایجنڈا کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ میری مرضی، میری خواہش وغیرہ وغیرہ، اور ویسٹ میڈیا کے ذریعے ڈسیبل لوگوں کے کاندھے پر بندوق رکھ کے چلا رہی ہے۔ دے آر پروموٹنگ ہومو سیکچولیٹی اینڈ انفلوئنسنگ نارمل پیپل ٹو بہیو ایب نارمل۔ اور جہاں ویسٹ آج خود کھڑا ہے وہاں وہ مسلم کمیونٹی کو بھی لے کر جانا چاہتا ہے۔ ویسٹ کہاں کھڑا ہے آج؟ ان کا فیملی سسٹم تباہ ہو چکا ہے، ان کے ہاں جو بچے ہیں انہیں اپنے پیرنٹس کا نہیں پتہ، بہت ساری پاپولیشن ان کے ہاں لیسبین اور گیز ہیں، وہاں کسی جائز اور ناجائز کام میں کوئی فرق نہیں، ان کی کوئی حدود نہیں ہے، اگر دیکھا جائے تو جانوروں کی بھی کوئی حدود نہیں ہوتی، خواہش کی غلام اور عقل کی قید سے آزاد۔ مطلب ویسٹ کمپلیٹلی ایب نارمل اور ڈسٹربڈ سوسائٹی ہے، اور ہومو سیکچولیٹی کو اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ تو ہر انسان کی پرسنل چوائس ہے یا اس کی ذاتی چوائس ہے، حالانکہ ہم اپنے ہر عمل کے لیے اپنے رب کریم کے سامنے جواب دہ ہیں، مگر ایک پری پلاننگ کے ذریعے نسل آدم اسپیشلی مسلم جنریشنز کی برین واشنگ کی جا رہی ہے، اور اس طرح پرسنل چوائس کے نام پر ان کے درمیان سے ان کے رب کو نکالا جا رہا ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے اس گناہ کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اور پھر جو لوگ کہیں گے کہ اسلام انسانی فطرت اور انسانی فلاح و بہبود کے خلاف ہے، اور یہ حرکتیں ہم سے پہلے کی قومیں بھی کر چکی ہیں جن کے ہاتھ تباہی کے علاوہ اور کچھ نہ آیا، جو لوگ اس ایکشن سے روکیں گے انہیں ہومو فوبکس بنا کر پیش کرو، اور ہومو سیکچوئل لوگوں کو معصوم اور مظلوم بنا کر پیش کرو، اس طرح ان کا ایجنڈا مزید تیزی اور مضبوطی پکڑے گا۔ ایک ریسرچ کے مطابق LGBT کی تعداد 2012 میں 3.5% تھی، اور 2021 میں یہ 7.1% ہو گئی، اور US نے ریسنٹلی پاکستان میں جینڈر ایکویلٹی کی پروموشن کے لیے $200 ملین انویسٹ کیے۔ وہ ملک جو زندگی کی بنیادی سہولتوں کو ترس رہا ہے، جہاں بھوک، بیماری اور مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، وہاں ایک ایسے سیکٹر میں انویسٹ کرنا بالکل بھی آؤٹ آف مائنڈ نہیں ہے۔ اور انٹر سیکس لوگ 0.018% ہیں، مطلب بہت ہی کم تعداد میں ہیں۔ ایسے لوگوں کو کانسٹیٹیوشن کے مطابق ان کا رائٹ ملنا چاہیے، ان کی تعلیمی اور فنی قابلیت کے مطابق جابز کا کوٹا بھی ہونا چاہیے، اور جس حد تک ممکن ہو ان کو سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ فراہم کرنی چاہیے۔ ایک اسلامک سوسائٹی کی حیثیت سے ایسے لوگوں کو پازیٹیو وے میں سپورٹ ملنی چاہیے۔